اس کے راوی ہیں صحابی رسول حضرت معاویہ بن حکم سلمی رضی اللہ عنہ۔ ان کے ساتھ ایک مرتبہ ایک واقعہ پیش آیا تو آپ نے اپنا وہی واقعہ بیان فرمایا۔ واقعے کا پس منظر کچھ یوں ہے کہ اسلام کے شروع میں نماز کے دوران گفتگو کرنے کی اجازت ہوتی تھی، پھر اللہ پاک کا حکم آیا اور نماز کے اندر باتیں کرنے سے منع کر دیا گیا۔ یہ جو نیا حکم تھا، حضرت معاویہ بن حکم سلمی رضی اللہ عنہ کو اس نئے حکم کا علم نہیں تھا۔ اب واقعہ یوں ہوا، فرماتے ایک دن میں مسجد نبوی شریف میں حاضر ہوا، رسول ذیشان مکی مدنی سلطان صلی اللہ علیہ وسلم کی اقتداء میں، یعنی ان کے پیچھے نماز پڑھنے کی سعادت حاصل کی۔ دوران نماز ایک شخص کو چھینک آئی، چونکہ ان کے ذہن میں وہی پرانا حکم تھا کہ نماز میں باتیں کر سکتے ہیں، لہٰذا فرماتے ہیں اس شخص کو چھینک آئی تو میں نے کہہ دیا یرحمک اللہ، کیونکہ جب کسی کو چھینک آئے تو یرحمک اللہ کہنا چاہیے، اللہ تجھ پر رحم فرمائے۔ بس میرے یہ کہنے کی دیر تھی، آس پاس کے صحابہ کرام نے مجھے تیز نگاہوں سے دیکھا، کیونکہ چھینک آئے تو یرحمک اللہ کہنا یا چھینک کا جواب دینا، سلام کرنا، سلام کا جواب دینا، یہ سب نماز کے اندر منع ہے، نماز ٹوٹ جاتی ہے ان باتوں سے۔ صحابہ نے تیز نگاہوں سے دیکھا، میں نے کہا کیا ہو گیا ہے، تم لوگ مجھے تیز نگاہوں سے کیوں دیکھ رہے ہو؟ اب انہوں نے اپنا ہاتھ اپنی ران پر مارا، اب میں سمجھ گیا کہ یہ مجھے چپ کروانا چاہ رہے ہیں، چنانچہ میں چپ ہو گیا۔ فرماتے نماز مکمل ہوئی، سلام پھیر دیا گیا۔ اب کیا ہوا؟ معلم کائنات فخر موجودات صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے اپنے پاس بلا لیا۔ میرے ماں باپ ان پر قربان ہوں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر اچھا اور بہترین معلم، یعنی سکھانے والا، تربیت فرمانے والا، ٹیچر، استاد، نہ میں نے پہلے کبھی دیکھا، نہ آپ کے بعد کوئی دیکھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے بلایا، نہ ڈانٹا، نہ مارا، نہ برا بھلا کہا، بڑی نرمی سے فرمایا نماز میں باتیں نہیں کرتے، نماز میں تو اللہ کی تسبیح کرتے ہیں، تکبیر کہتے ہیں اور قرآن کی تلاوت کیا کرتے ہیں۔ نرمی خوئے لینت پہ دائم درود، گرمی شان سطوت پہ لاکھوں سلام، یعنی اللہ کے حبیب کی اپنے غلاموں پر نرمی فرمانے والی لطیف اور پاکیزہ عادت پر ہمیشہ ہمیشہ رحمتیں نازل ہوں، اور آپ کے رعب و دبدبہ کی شان و شوکت پہ لاکھوں سلام۔ کیسی پیاری شان ہے۔ میرے محبوب آقا مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس حدیث پاک سے معلوم ہوا کہ سمجھانے میں نرمی اختیار کرنا محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ ہے۔ افسوس ہمارے ہاں اس سنت کو چھوڑ دیا گیا۔ یہ شکوہ عموماً سننے کو مل جاتا ہے کہ کوئی ہماری سنتا نہیں ہے، مگر اس بات پر لوگ غور نہیں کرتے کہ میرا سمجھانے کا انداز کیا ہے۔ اگر کوئی سنتا نہیں ہے تو اس کا مطلب ہے کہ میرے سنانے میں کوئی مسئلہ ہے، میرے سمجھانے میں پرابلم ہے، میرے دعوت دینے میں مسئلہ ہے۔ چھوٹا بچہ غلطی کر دے، اسے ڈانٹنا شروع کر دیتے ہیں۔ 8 یا 10 سال کے بچے بعض دفعہ مسجدوں میں آتے ہیں، شرارت بھی کر دیتے ہیں، ایسا دیکھا جاتا ہے کہ لوگ غصے میں آ کر انہیں تھپڑ بھی مار دیتے ہیں۔ پھر اس کا نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ بعضوں کا دل ٹوٹ جاتا ہے، ساری زندگی وہ بچہ مسجد کا رخ نہیں کرتا، ایسا متنفر ہو جاتا ہے بچپن کا اسے پڑا ہوا ایک تھپڑ، یا اسے جو لوگ ایسے الفاظ کہتے ہیں یا سخت ڈانٹتے ہیں اس کو۔ ایسے ہی گھروں میں سمجھانے کا انداز کرخت ہوتا ہے۔ ماں کی محبت دنیا میں مشہور ہے، مگر بعض مائیں بھی بڑی سختی سے بچوں کو سمجھاتی ہیں۔ ہمارے یہاں دوسروں کے سامنے سمجھانے کا بھی رواج عام پایا جاتا ہے۔ چھوٹے بھائی سے غلطی ہو گئی، بیٹے سے غلطی ہو گئی، گھر کے دوسرے کسی فرد سے غلطی ہو گئی، گھر میں جب کوئی مہمان آیا ہوا ہو تو اس کے سامنے ساری سٹوری بیان کی جاتی ہے، اور پھر اسے سب کے سامنے سمجھایا جاتا ہے کہ یہ ایسا ہے، یہ ایسا ہے، اس کو آپ سمجھائیں نا، یہ ایسا ہے۔ کہ یہاں آ کے کہتے ہیں، اپنے جوان بیٹا ساتھ ہوتا ہے، کہتے ہیں جی یہ یوں ہے، یہ یوں ہے، آپ سمجھائیں نا اس کو ذرا سمجھائیں نا، یہ ایسا ایسا ہے۔ میں نے کہا آپ نے اس کی اتنی بےزتی میرے سامنے کر دی اچھی خاصی، اب میں آپ کے سامنے کیا سمجھاؤں؟ جو بھی سمجھاتا رہوں وہ سر نیچے کر کے سنتا رہے گا، مانے گا ایک بھی نہیں بات، کیونکہ سب کے سامنے سمجھانا اور پھر کہہ دینا کہ یہ ایسا ہے، اب تو وہ جو پردہ یا وہ ایک تھا وہ ختم ہو گیا۔ بیچارہ آئندہ شاید سامنے بھی نہ آئے، مسجد میں بھی نہ آئے، اس نے والد صاحب نے مولوی صاحب کے سامنے بے عزت کر دیا۔ یہ درست نہیں ہے۔ اسی طرح نیکی کی دعوت دینے میں بھی بعض دفعہ سخت لہجے اختیار کیے جاتے ہیں۔
سوشل میڈیا پر تو کہہ لیجیے کہ پورا ایک طوفان ہے، کسی کی کوئی کمزور بات پتہ چلنی چاہیے، جو سوشل میڈیا پر پھر شور مچتا ہے، اسے برا بھلا کہا جاتا ہے، عزت کی دھجیاں اڑا دی جاتی ہیں، پھر کہا جاتا ہے کہ یہ بڑا ضدی ہے، یہ مغرور ہے، بات نہیں مانتا، نافرمان ہے، نہ جانے کیسے کیسے القاب سے نوازا جا رہا ہوتا ہے، اور بعضوں کو نا خود مخالف بنایا جاتا ہے۔ وہ ہو سکتا ہے نہ مخالف ہو ہمارا یا ہمارے ادارے کا یا ہماری کی تنظیم کا، لیکن ہمارا رویہ اس کو مخالف بنا رہا تھا، پھر ہم اس پہ لیبل لگاتے ہیں کہ یہ ایسا ہے، یہی ہے ہی ایسا، حالانکہ وہ ایسا نہیں ہوتا ہے، اچھا آدمی ہوتا ہے۔ یہ غلط انداز ہے، سمجھانا چاہیے مگر نرمی کے ساتھ، نرمی سے، پیار محبت سے، حکمت عملی کے ساتھ سمجھائیں گے تو انشاءاللہ الکریم سمجھانے کا فائدہ ہوگا۔ اعلی حضرت امام اہل سنت امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، اعمال میں ہدایت نرمی سے چاہیے کہ سختی سے ضد بڑھے گی۔ اعمال میں ہدایت نرمی سے چاہیے کہ سختی سے ضد نہ بڑھے گی، سختی کریں گے تو اس سے ضدی ہو جاتا ہے اگلا، تو نرمی سے سمجھائیں تو زبان میں اثر آتا ہے، سختی سے سمجھائیں تو سامنے والا ضدی ہو جاتا ہے۔ لہٰذا جو معلم ہیں، مبلغ ہیں، والدین ہیں، بڑے بھائی ہیں، اسکولوں میں، کالجوں میں، یونیورسٹیوں میں استاد ہیں، ٹیچر ہیں، جو بھی سمجھنے سمجھانے والے ہیں، کسی نے میتھ کا کویسچن سمجھانا ہے، فزکس کیمسٹری سمجھانی ہے، بایو سمجھانی ہے، پڑھنے پڑھانے والے ہیں، نیکی کی دعوت دینے والے ہیں، انہیں چاہیے کہ سنت طریقہ اختیار کریں، نرمی کو اپنی عادت کا حصہ بنا لیں۔ اب اگلا آپ کی ایک ایک بات توجہ سے سنے گا، اس بات اس کی دل میں اترے گی۔ جب بندہ بات کرتا ہے نا تو یا دل میں اتر جاتا ہے تو یا پھر دل سے اتر جاتا ہے، تو دل سے اترنے والے کام ہم زیادہ کرتے ہیں، دل میں اترنے والے کام کم کیے جاتے ہیں۔ اے فلاح و کامرانی، نرمی و آسانی میں ہر بنا کام بگڑ جاتا ہے نادانی میں۔ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بے شمار شانیں ہیں، اتنی شانیں ہیں کہ ہم جیسے نکمے تو کیا مخلوق میں کوئی بھی آپ کی شانوں کی گنتی نہیں کر سکتا۔ اعلیٰ حضرت لکھتے ہیں، تیرے تو وصف عیب تناہی سے ہیں بری، حیراں ہوں میرے شاہ میں کیا کیا کہوں تجھے۔ آپ کی انہی شانوں میں سے ایک معلم ہونے کی شان بھی ہے، کہ آپ بہترین ٹیچر ہیں، بہترین استاد ہیں۔ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کائنات کے سب سے بڑے، سب سے اونچے رتبے والے، سب سے اعلیٰ اور سب سے بڑھ کر تجربے والے معلم ہیں۔ عام طور پر ہمارے ہاں جسے 10 12 یا 15 سال پڑھاتے ہوئے ہو گئے ہوں تو معاشرے میں اسے بہت ماہر سمجھا جاتا ہے، تجربہ کار ٹیچر اس کو شمار کیا جاتا ہے، اتنے سال ہو گئے اس کو پڑھاتے ہوئے۔ یعنی جس کا پڑھانے کا عرصہ اور تجربہ زیادہ ہو وہ بڑا معلم ہوتا ہے، یہ بڑا پروفیسر ہے، بڑا ٹیچر ہے۔ کیوں بڑا ہے؟ اتنے سال ہو گئے، 50 سال ہو گئے پڑھاتے ہوئے، اب وہ سالوں کے حساب سے ہم اسے بڑا سمجھتے ہیں، عرصے کے حساب سے بڑا سمجھتے ہیں۔ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی معلم ہونے کی شان کا عرصہ پتہ ہے کتنا ہے؟ جب سے مخلوقات پیدا ہوئی ہیں تب سے آپ معلم۔ حدیث پاک میں نور خدا احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا نور سب مخلوقات سے پہلے بنایا گیا، سب سے پہلے بنایا گیا۔ اور یہ حدیث پاک ہم سنتے ہی رہتے ہیں کہ اے جابر، اللہ پاک نے تیرے نبی کے نور کو سب سے پہلے اپنے نور سے پیدا فرمایا۔ یہ حدیث پاک میلاد کی محفلوں میں، تقریروں میں بیان کی جاتی ہے، لیکن بعض مذہبوں نے اس حدیث پاک کو آج کل کی کتابوں سے نکال دیا ہے۔ یہ جو پرانی کتابیں ان میں یہ موجود ہے۔ اسی طرح اور بہت ساری احادیث جو عقائد سے متعلق ہیں، جس میں دیکھتے ہیں کہ یہ تو اہل سنت کا عقیدہ سچ ہو رہا ہے، تو وہ حدیثیں اس طرح کی نکال دیتے ہیں اور پھر کہتے ہیں دکھاؤ کہاں لکھا ہوا ہے۔ اب جب وہ کتاب لائی جاتی ہے موجودہ دور کی یا جو ان کی لائی ہوئی پکڑائی کی، یہ لو کتاب، آپ نے اس کتاب کا حوالہ دیا، دکھاؤ اس کتاب میں، اب ہوتی ہی نہیں ہے۔ بندہ کہتا ہے واقعی ہمیں تو غلط بتایا ہمارے اہل سنت کے علماء نے، یہ تو ٹھیک کہہ رہا ہے۔ بھائی جو پرانی کتابیں ہیں اس میں سب موجود ہیں، ہاں اب وہ اپنی مرضی کے حدیثیں نکالتے جا رہے ہیں اور یہ معاملہ کر رہے ہیں، تو اس لیے ہمیں ہر حوالے سے الرٹ رہنا چاہیے، بد مذہبوں سے بچنا چاہیے۔ ہر حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق سے 2000 سال پہلے کی بات ہے کہ یسبح ذالک النور، نور مصطفیٰ اللہ کی تسبیح کرتا تھا۔ فَتُسَبِّحُ الْمَلَائِكَةُ بِتَسْبِيحِهِ،
بس فرشتے اس تسبیح کو سن کر تسبیح کیا کرتے تھے۔ معلوم ہوا کہ کہ ابھی حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق بھی نہیں ہوئی تھی، میرے اور آپ کے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت بھی معلم تھے، آپ فرشتوں کو تسبیح سکھاتے تھے، فرشتے آپ سے سیکھ کر تسبیح کیا کرتے تھے اللہ کی۔ بے پڑھے عالم نے ہر عالم پہ علم القا کیا، علم غیب حق کے مظہر رحمت للعالمین۔ اب کہتے ہیں ان پڑھ ہیں، امی ہیں، اس پہ بحث جاری ہے سوشل میڈیا پہ۔ کبھی کوئی مفتی کہتا ہے جی ان پڑھ ہیں، ان کو پڑھنا آتا ہی نہیں تھا، ان کو لکھنا آتا ہی نہیں تھا، تو پھر بعد میں وہی مفتی معافیاں مانگتے پھرتے ہیں، معافیاں مانگتے ہیں، لوگوں سے جان چھوٹتی نہیں ہے، تو جان کا خطرہ پڑ جاتا ہے، پھر کہتے ہیں ملک چھوڑ کے جانا پڑے گا، میری جان کو خطرہ ہے۔ بھئی ایسا بات کی کیوں تھی حضور کی شان میں؟ اب تو جو گڑبڑ کرے گا اس کو پھر کوئی نہ کوئی اڑا دے گا، کیونکہ اب لوگوں نے سیکھ لیا من سب نبیا فاقتلوا، جو گستاخی کرے کاٹ کے رکھ دو اس کو۔ اب جو گستاخی ایک دفعہ کر لیتا ہے اب پھر اسے پیچھے جان چھڑانی مشکل ہو جاتی ہے، اب پھر ڈر ڈر کے ٹائم پاس کرتے ہیں، اب کوئی اڑا ہی نہ دے، میرے ساتھ والی گارڈ کہیں نہ مجھے اڑا نہ دیں، میری محافظ نہ مجھے اڑا دیں۔ تو پہلے ایسی باتیں کیوں کی تھی کہ ان پڑھ ہیں؟ حضور کی شان میں تو کوئی بھی گستاخی کرے گا بچے گا نہیں۔ اس لیے جب حضور کی بات کرنی ہے، صحابہ کی بات کرنی ہے، اہل بیت کی بات کرنی ہے، اولیاء کرام کی بات کرنی ہے، بڑا سوچ سمجھ کے زبان سے الفاظ نکالنے ہیں، ورنہ گستاخی ہو گئی تو عاشقان رسول بہت ہوتے ہیں، ہمارے ارد گرد ہوتے ہیں، کوئی پتہ نہیں کوئی سر پہ ایسا اڑا دے اسی ٹائم ہی۔ اس لیے کوئی ایسی بات آقا کی شان میں نہیں کرنی چاہیے۔ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اس شان کے معلم ہیں کہ فرشتے بھی آپ سے علم کی باتیں پوچھتے ہیں۔ اس بارے میں ایک ایمان افروز روایت سنیے۔ علامہ عمر بن احمد افندی قصیدہ بردہ شریف کی شرح میں لکھتے ہیں، ملائے اعلیٰ کے فرشتے یعنی مقربین فرشتے 1000 سال سے کچھ مسائل میں غور و فکر کر رہے تھے۔ 1000 سال سے فرشتوں کے وہ مسئلہ نہیں پتہ چل رہا تھا، مگر ان کے یہ مسائل حل نہیں ہو رہے تھے۔ ان کے یہ مسائل معراج کی رات حل ہوئے تھے۔ کیسے حل ہوئے؟ حدیث پاک میں سرکار علی وقار صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں نے اپنے رب کو اچھی صورت میں دیکھا۔ اللہ پاک نے فرمایا، اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، ملائے اعلیٰ کے فرشتے کن مسائل میں بحث کر رہے ہیں؟ میں نے عرض کیا، اللہ پاک تو ہی بہتر جانتا ہے۔ پھر رب کریم نے مجھ پر نوازش فرمائی، مجھے علم بخشا، تو میں نے عرض کیا، یا اللہ 4 مسائل ہیں، فرشتے ان کو حل نہیں کر پا رہے۔ اللہ پاک نے فرمایا، پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے سچ کہا۔ اب اللہ پاک نے ملائے اعلیٰ کے فرشتوں کو فرمایا، یا ملائکتی وجدتم حلال المشکلات، اے میرے فرشتوں، تم نے مشکلات حل فرمانے والے کو پا لیا۔ فَاسْأَلُوا أَشْكَالَكُمْ، یعنی وہ مسائل جنہیں تم حل نہ کر پا رہے تھے، آج میرے محبوب سے وہ مسائل پوچھ لو۔ وہ دینی مسئلے کے فرشتے 1000 سال سے جن مسائل میں غور و فکر کر رہے تھے اور کوئی حل نہیں نکل رہا تھا، اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے چند لمحوں میں وہ فرشتوں کے مسائل حل کر دیے۔ پتہ چلا ہمارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم اس شان کے معلم ہیں کہ فرشتوں کو بھی علم بتاتے ہیں اور سکھاتے ہیں۔ اے رحمت عالم، تیری رحمت کے تصدق ہر ایک نے پایا تیرا صدقہ شب معراج۔ ایک بڑی مشہور حدیث پاک ہے۔ ایک مرتبہ معلم کائنات فخر موجودات صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں سوال ہوا، متی وجبت لکن نبوہ، یعنی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کو نبوت کا تاج کب عطا کیا گیا؟ ارشاد فرمایا، وآدم بین الروح والجسد، یعنی ابھی آدم علیہ السلام روح اور جسم کے درمیان تھے، اس سے پہلے ہی مجھے نبوت کا تاج عطا کر دیا گیا۔ لیکن یہی الفاظ لوگ کیا کہہ رہے ہوتے ہیں، 40 سال بعد نبوت ملی، اس سے پہلے ان پڑھ تھے، اس سے پہلے کچھ نہیں آتا تھا، اس سے پہلے نبی نہیں تھے، 40 سال بعد نبوت ملی۔ اس طرح کی باتیں سوشل میڈیا پہ آگے پیچھے لوگ کر رہے ہوتے ہیں۔ اس حدیث پاک کی شرح میں علماء نے یہ بات بھی لکھی کہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جب دنیا میں تشریف نہیں لائے تھے، عالم ارواح میں تشریف فرماتے، اس وقت بھی روحانی طور پر انبیاء کو فیض پہنچا رہے تھے۔ کیا شان ہے میرے آقا کی! اس سے پتہ چلا کہ محبوب کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے جیسا معلم اور کوئی نہیں ہے۔ آپ وہ شان والے معلم ہیں کہ کم و بیش 1,24,000 انبیاء کرام نے بھی آپ سے فیض حاصل کیا ہے۔
پھر ہم کیوں نہ کہیں سب سے اولا و اعلیٰ ہمارا نبی، سب سے بالا و والا ہمارا نبی، خلق سے اولیاء، اولیاء سے رسل اور رسولوں سے اعلیٰ ہمارا نبی، ملک کونین میں انبیاء تاجدار اور تاجداروں کا آقا ہمارا نبی۔ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم معلم کائنات ہیں، یعنی تمام مخلوقات کو علم آپ کے صدقے عطا ہوا، آپ کے طفیل نصیب ہوا، اور آپ تمام مخلوقات کو علم بتانے والے، سکھانے والے ہیں۔ آپ کو معلم کائنات صرف محاورے کے طور پر نہیں کہا جاتا، بلکہ حقیقتاً آپ معلم کائنات ہیں۔ ایک روایت سنیے، ایک مرتبہ ایک قصاب اپنی بکریوں کے باڑے میں پہنچا، دروازہ کھولا ذبح کرنے کے لیے، بکری کو پکڑنا ہی چاہتا تھا کہ وہ بکری چھوٹ کر بھاگ گئی۔ بھاگتے بھاگتے رسول رحمت شفیع امت صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہو گئی۔ قصاب بھی پیچھے پیچھے وہاں پہنچ گیا، اس نے بکری کو ٹانگ سے پکڑا، گھسیٹتے ہوئے لے جانے لگا۔ اس پر رحمت دو جہان سرور کون و مکان صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے بکری کو فرمایا اصبری لامر اللہ، اللہ کے حکم پر صبر کرو۔ پھر شان رحمت دکھاتے ہوئے قصاب کو فرمایا اے قصاب، اسے موت کی طرف نرمی کے ساتھ لے کر جاؤ۔ یہ میرے آقا کی شان ہے۔ یہاں دیکھیے دو طرف سے غلطی ہو رہی تھی۔ بکری جسے پیدا اس لیے کیا گیا کہ اسے ذبح کیا جائے، وہ اللہ پاک کے اس فیصلے سے گویا بھاگ رہی تھی۔ دوسری طرف جو قصاب تھے، انہیں نرمی کا حکم تھا، وہ سختی کر رہے تھے۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں کی تربیت فرمائی۔ بکری کو فرمایا کہ اللہ کے حکم پہ صبر کرو، تمہیں بنائی اس لیے گیا تمہارا گوشت کھائیں لوگ، تو صبر کرو، ذبح ہو جاؤ۔ اور قصاب سے فرمایا نرمی اختیار کرو۔ پتہ چلا کہ آقا دو جہان صلی اللہ علیہ وسلم وہ ہیں کہ جانور بھی یہیں سے تہذیب سیکھتے ہیں، اسی بارگاہ سے جانور بھی تربیت پاتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ تو اللہ پاک ہمیں سچا مخلص عاشق رسول بنائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔